سب سے زیادہ گمراہی خطبہ جو اپنی خطابت کے ذریعے سے پھیلا رہے ہیں، نمبر ایک وہ اہل تشیع ہیں، شیعہ ہیں۔ نمبر سیکنڈ پہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں، بریلوی بھائیوں میں بھی مختلف طبقات ہیں۔ اگر میں خاص یعنی نپے تلے الفاظ استعمال کروں، جچے تلے الفاظ استعمال کروں تو بالکل میں صاف لفظوں میں کہوں گا کہ قبر پرست، پیر پرست، میں علم پرست بریلوی بھائیوں کی بات نہیں کر رہا، علم پرست بھائیوں کی بات نہیں کر رہا۔ جو قبر پرست ہیں، پیر پرست ہیں، دربار پرست ہیں، مزار پرست ہیں، درویش پرست ہیں، فقیر پرست ہیں اور مجنوں پرست ہیں اور اسی طور پر کلندر پرست ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنی خطابت کے ذریعے سے دین اسلام کو ڈیمیج کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کی خطابت مضر ہے، نقصان دہ ہے، شر ہے ان کی خطابت۔ اور پھر اس میں بھی زیادہ سر فہرست جو خطباء ہیں وہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے خطباء ہیں، ہمارے اس مسلک کے بھائیوں کے خطباء۔ وہ اکثر و بیشتر کسی بھی دینی ٹاپک اور عنوان یا کسی مسئلے یا کسی عقیدے سے متعلقہ جو بات بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ خالق کا پیغام مخلوق کے نام نہیں ہوتا، وہ اپنا پیغام مخلوق کے نام ہوتا ہے، وہ میرے بزرگوں کا پیغام مخلوق کے نام ہوتا ہے، وہ جو بڑے میرے اکابر ہیں ان کا نام، ان کا پیغام مخلوق کے نام کیا ہے، وہ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ احباب کے سامنے نشاندہی کر دی کون کون سے۔ نمبر ایک اہل تشیع، نمبر سیکنڈ پہ قبر پرست، پیر پرست جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں وہ، اور اس میں نے عرض کر دیا سب سے زیادہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے جو خطباء ہیں وہ، اور اسی طرح جو پاکستان لیول کے خطباء ہیں اس میں بھی اکثریت جو ہمارے بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے خطباء ہیں ان کی اکثریت ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بریلوی مسلک میں چنے ہوئے سیدھا چند ایک ایسے ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، کہ جن کا جو موضوع ہوتا ہے کوئی بھی اس حوالے سے جو بیان کر رہے ہوتے ہیں، خطابت کر رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ خالق کا پیغام مخلوق کے نام پہنچائیں۔ یہ چند گنے ہوئے افراد اور چند گنے ہوئے خطباء اور علماء ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر یقین جانے کہ میں نے عرض کیا یہ بالکل دیانتداری اور انصاف کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ احباب اس پر زیادہ غور و فکر کریں گے اور گہرے مطالعہ کے ذریعے سے آپ دیکھیں گے، آپ میری بات سے ایگری کریں گے۔ زمینی حقائق یہی ہیں، بریلوی مسلک میں چند گنے ہوئے افراد ہیں، بالکل گنے ہوئے، بہت تھوڑے، کہ جو کسی بھی عنوان سے متعلق خالق کا پیغام مخلوق کے نام پہنچاتے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا، اکابرین کا۔ وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اگر بڑوں کا یا اپنا پیغام کتاب و سنت کے مطابق ہے تو سبحان اللہ، کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ بیسٹ اور بہترین ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ جیسا کہ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں، اس دین پر ہوں جو میرے آباء و اجداد کا دین ہے، یعنی یعقوب کا، اسحاق کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ چونکہ بڑے حق پر تھے تو اس لیے ان کا یہ کہنا بالکل درست ہے۔ اور خدا نہ کرے، جیسا کہ سورہ لقمان میں آتا ہے، پارہ نمبر 21 میں آتا ہے اور اس کا رکوع نمبر 3 ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کی، آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، فرمایا اگرچہ ان کے پاس علم بھی نہ ہو، اگرچہ وہ سیدھے راستے پر بھی نہ ہو، پھر بھی تم پیروی کرو گے۔ گویا کہ گمراہ لوگوں کی پیروی کرنا اسلام کے ہاں معیوب اور معتوب ہے، ان کا نام لینا، ان کے نقش قدم پر چلنا اسلام کے ہاں معیوب اور معتوب ہے۔ اور اگر بڑے اکابر، آباء و اجداد یا کسی بھی حوالے سے بڑے، وہ اگر بالکل درست ٹریک پر ہیں، ہدایت پر ہیں، علم پر ہیں، سیدھے رستے پر ہیں، دلیل پر ہیں، حقیقت پر ہیں، ان کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کا نام لینا، یہ کتاب اللہ کی تعلیم بھی ہے اور سنت پیغمبر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بھی دیگر انبیاء علیہ السلام۔ تو میرے پیارو، میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر بڑوں کی بات کتاب و سنت میں گندی ہوئی ہے، یعنی وہ نص کتاب و سنت میں موجود نہیں، لیکن وہ جو بات یا وہ جو بات سمجھانا چاہتے ہیں، دلیل دینا چاہتے ہیں، عقلی ہو، نقلی ہو یا منطقی ہو، لوجیکلی ہو، کسی بھی اعتبار سے کوئی مثال ہو، اگر وہ شے کتاب و سنت کے مطابق ہے تو پھر سبحان اللہ،
پھر تو یہ کتاب اللہ کی تشریح ہے، پھر تو یہ کتاب اللہ فرمان مصطفیٰ کی تفسیر ہے۔ اور اگر اس سے ہٹ کے ہو، جیسا کہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، مثال کے طور پر مدد ایک اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگنی ہے۔ اب اس حوالے سے کتنا کلیئر کٹ مفہوم ہے کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں، جس میں ذرا سا بھی شک شبہ نہیں، کوئی شائبہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بریلوی بھائی، ان کے علماء اور خطبہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ غیر اللہ سے مدد مانگنے پر ایسے ایسے دلائل، ایسی ایسی باتیں اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ خالق کا پیغام مخلوق کے نام، اس عنوان، اس ٹاپک سے متعلقہ کیا ہے، اس کو بتانے کی بجائے میرا پیغام اس حوالے سے مخلوق کے نام کیا ہے، ہم اسے پہنچا رہے، اسے بتا رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنے بریلوی بھائیوں سے، علماء سے، خطباء سے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے دین پر رحم کریں۔ واللہ العظیم آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں۔ آپ کی رسپیکٹ اور آپ کا جو عظمت اور آپ کی شان ہے وہ ہمارے دلوں میں الحمدللہ بہت زیادہ۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، کلمہ گو بھائی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو میں ایک ہمدردی کے جذبے کے تحت آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے نمبر ایک، یہ جو عنوان میں نے عرض کیا نا، خطابت کا موضوع، اس کو حفظ جاں بنا لیں۔ بہت بڑی غلطیوں سے آپ بچ جائیں گے، بہت بڑی خطاؤں سے آپ بچ جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے کہ خالق کا پیغام مخلوق کے نام، بس آپ نے یہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھانی پڑے تفسیراً، تشریحاً، وضاحتاً، صراحتاً، تو وہ بات بھی ایسی ہو کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو، اس کے تناظر میں ہو۔ اب اس کے بعد میں آگے بھی بڑھتا ہوں۔ ہمارے جو دیوبندی بالخصوص صوفیہ ہیں، بالخصوص تبلیغی احباب ہیں، یا ایسے علماء کہ جو کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے اور وہ فقط خطابت کی لائن میں ہیں، یعنی انہوں نے خطابت چند ایک عنوانات کو بیان کرنا، یاد کرنا، اسی کو سمجھ رکھا ہے، اور اس کو میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ جو محقق نہیں ہیں، صاحب مطالعہ نہیں ہیں، یا بالکل آنکھیں بند کر کے بات سنی اور کہہ دی، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، سٹڈی نہیں کرتے، اصل کتاب سے نہیں دیکھتے، وہ بھی طبقہ ایسا ہے کہ جو مختلف مسائل سے متعلقہ اپنا پیغام مخلوق کے نام چھوڑتا ہے، خالق کا پیغام مخلوق کے نام کیا ہے یہ نہیں بتاتا۔ یہ بھی دین میں خرابی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اور جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں، میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں انہیں سیلوٹ کرتا ہوں کہ یہ الحمدللہ دیوبندی اور جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں، علماء اور خطباء، ان سے کئی درجے، بلکہ یوں کہوں تو جو حقیقت ہے بھئی، وہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے، حقیقت سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے اور اخلاقیات بھی یہی کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ اتھینٹک، ثقہ، مستند، یا بالکل سادہ لفظوں میں آپ سمجھنا چاہیں تو یوں کہوں گا ساری بات کو سمیٹتے ہوئے کہ باحوالہ بات اگر کرتے ہیں نا تو وہ اہل حدیث علماء اور خطباء کرتے ہیں۔ اب ایک بار میں یہاں پر عرض کر دوں تاکہ ابہام نہ رہ جائے، میں نے لفظ بولا ہے آخر میں باحوالہ، کیا باحوالہ بات اگر سب سے زیادہ اگر دیوبندی، بریلوی، علماء خطباء میں سے اور اہل حدیث اگر میں تینوں کو ملا کر کہوں تو سب سے زیادہ جو باحوالہ بات کرتے ہیں نا وہ اہل حدیث، علماء اور خطباء ہیں۔ اب وہ جو باحوالہ بات ہے، آیا وہ منسوخ ہو چکی ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر ہمارے اہل حدیث بھائی بہت ساری باتیں ایسی ہیں اور بہت ساری احادیث ایسی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو باحوالہ ہوتی ہیں، لکھی ہوتی ہیں، کتابوں میں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ منسوخ ہو چکی ہوتی ہیں، انہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کر دیا تاکہ جہاں پر کوئی ابہام، کوئی شک شبہ ہے یا کوئی غلطی ہے وہ بھی میں ہائی لائٹ کر دوں۔ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ سب سے زیادہ باحوالہ بات کرنے والا جو طبقہ ہے نا، جو جماعت ہے، وہ جماعت اہل حدیث ہے، دیوبند اور بریلویوں کی بنسبت۔ اور سیکنڈ پہ اگر کوئی طبقہ آتا ہے نا تو وہ علماء دیوبند کا، خطباء دیوبند کا طبقہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جا کر چند گنے چنے افراد علماء خطباء ہیں مسلک بریلوی کے جو باحوالہ بات کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کیٹیگری رکھ دی ہے، ایک گراف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور میں یقین جانے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں بہت اس کو احتیاط کے ساتھ، یعنی احتیاط سے مراد ہے کہ یہ بات بیان کرتے ہوئے کہیں پر خطا نہ ہو جائے
کہیں پر میں اونچ نیچ کا شکار نہ ہو جاؤں، میں بالکل ترازو لے کر انصاف اور عدل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امید واسق ہے کہ آپ احباب بھی اس سے ایگری کریں گے۔ ایگری کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے بات سنی اور فوراً سے کوئی رائے دے دی یا فوراً سے کوئی تجزیہ کر دیا، تبصرہ کر دیا، نہیں۔ اس ایگری کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں، اس پر تحقیق کریں، غور و فکر کریں۔ کیا طریقہ ہے غور و فکر کا؟ بریلوی خطباء کو سنیں، بریلوی علماء کو سنیں، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا کے علماء خطباء جو بریلوی ہیں ان کو سنیں، دیوبندی علماء خطباء کو سنیں، اہل حدیث علماء خطباء کو سنیں۔ جب آپ سنیں گے اور پھر اس کے بعد جب آپ نتیجہ اخذ کریں گے تو پھر آپ انشاءاللہ العزیز 100% اسی نتیجے پر پہنچیں گے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور اگر آپ سنیں گے نہیں، بس آپ کہیں گے جی ہمارا مسلک ہے اور ہمارا مسلک صحیح ہے، حق ہے، مسلک کے حق فلاں زندہ باد، مسلک کے حق فلاں زندہ باد، اگر آپ یہ بات کریں گے نا تو میرے پیارو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہو سکتی ہے اور آپ کی عقیدت ہو سکتی ہے، اس سے زائد کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کا ایسی ہے کہ اس طرح بلی کو دیکھ کر کبوتر جو ہے آنکھیں بند کر لے، تو اس کی آنکھیں بند کر لینے سے بلی چلی تو نہیں جائے گی، اس کی آنکھیں بند کر لینے سے بجلی کا جو حملہ رک تو نہیں جائے گا، بلکہ اور زیادہ اس سے آسانی ہو جائے گی حملہ کرنے کے حوالے سے۔ اس لیے میں آپ سبھی احباب سے کہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے دین کے حوالے سے جاگیں، ہوش کے ناخن لیں، بیدار ہو جائیں، سینسیٹیو اور حساس ہو جائیں۔ دین کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں، بھلے آپ کی ذات ہو یا آپ کا مسلک ہو یا آپ کے علماء ہو۔ جو حق سچ ہے نا وہ کہہ دیں، جو حق سچ ہو وہ کہہ دیں تاکہ لوگ اصلاح کریں۔ میرے پیارو، اگر ہم بالفرض کسی جماعت میں ہیں، کسی مسلک میں ہیں، اگر اپنے مسلک یا جماعت کی غلطیاں بیان نہیں کریں گے یا اس طرف توجہ نہیں کریں گے تو ہم سدھریں گے کیسے؟ اصلاح کیسے ہوگی؟ جب ہم سدھریں گے نہیں، اصلاح نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ دین کا نقصان ہوگا۔ تو بھئی سر فہرست دین کو جانو، دین کو رکھو، ذات کو نہ رکھو، بڑوں کو نہ رکھو، اساتذہ کو نہ رکھو، علماء کو نہ رکھو، طلباء کو نہ رکھو، خطباء کو نہ رکھو، مسلکوں، جماعتوں، تنظیموں، تحریکوں کو نہ رکھو، سر فہرست دین کو رکھو۔ دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کی خطابت سے نشاندہی کیجیے۔ دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کے دلائل سے نشاندہی کیجیے کہ بھئی یہ دلائل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کی تنظیم آپ کے تحریک کے نظریے سے پہنچ رہا ہے تو آپ دیکھیں دین کو نقصان ہو رہا ہے، اور یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر، یہ افکار، یہ باتیں کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ تو ہم تینوں کے تینوں مسلک، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اس حوالے سے غور و خوض کریں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔